وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. بریلی شریف کے جلسوں میں ایک نمایاں جلسہ اور ایک زبردست حسین ترین جلسہ آج کا جلسہ آپ کا ہوا. خوبصورت سجاوٹ، زبردست ڈیکوریشن اور ایک بڑی تعداد عاشقان اعلیٰ حضرت کی. اس طرح کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہیں. اسی جلسے کو ایتہاسک کہتے ہیں. اسی طرح کے جلسے کو تاریخی اور ہسٹوریکل جلسے کہتے ہیں. جلسہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. بس ابھی آپ نے اسد بھائی سے نظم کی صورت میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک زبردست پیغام آپ نے سماعت کیا. یہ بندہ ابھی 35 سال سے نام پا رہا ہے، مگر ان کی شہرت اور عزت میں کوئی فرق نہیں رہا، اور ہر آئے دن ایسا لگتا ہے کہ شہرت کی بلندی کوئی چھوٹا چلا جا رہا ہے. اس میں بزرگان دین کی دعائیں شامل ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی جو انہوں نے کہی، مسلک اعلیٰ حضرت کی وفاداری. اس کی وجہ سے پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بہت عزت اور شوق سے پوچھے جاتے ہیں. مولانا ذکر اللہ صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی. تقریر سنجیدہ ماحول میں ہوتی ہے، اور جب تقریر ہوتی ہے تو پھر 2-4-10 منٹ نہیں بلکہ ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے، تاکہ بہت دنوں تک بہت سارے اسباب یاد رہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو نعت پاک سننے اور آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے رہنماؤں، اپنے عالموں کا خطاب سن کر اپنی زندگی روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج بہت زیادہ نہیں، چونکہ مجھے بھی ٹرین پکڑنی ہے، مجھ کو ابھی فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے تھا کل کے جلسے کے لیے، لیکن زیادہ وقت ہو گیا. اب میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پردہ نشی خواتین ہیں، نوجوان نسل بھی ہمارے سامنے ہیں. لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، لیکن امام عالی مقام کی زندگی سے جو سب سے بڑا میسیج ملتا ہے، جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں. امام عالی مقام نے کیوں قربانی دی، اپنا پورا کنبہ کیوں لٹایا. جوان علی اکبر شہید ہو گئے، دودھ پیتا حضرت علی اصغر شہید ہو گئے. اتنی بڑی مصیبتیں آپ نے اٹھائی کہ یعنی پورا کنبہ ہی آپ کا ساتھ ہو گیا. آخر اس قربانی کے پیچھے کارن کیا تھا؟ اتنا بڑا قدم آپ نے کیوں اٹھایا؟ ایک بات تو آپ یہ جان لیں کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنی بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہے اس کو اتنی ہی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. جو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات، کائنات کے مالک و مختار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ حضور کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی. تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، کتنی تکلیفیں ان کو ہوئی.
آقا فرماتے ہیں کہ اوزی تو فی سبیلی ھذا، اس راستے میں مجھ کو جتنی تکلیف دی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور نہ قیامت تک کسی کو اتنی تکلیف دی جائے گی۔ جو سب سے بڑے ہیں مصطفیٰ، سب سے بڑی تکلیف مصطفیٰ کو۔ یہ ایک اصول ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ پڑھیں، کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ طائف کے بازار میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا، آپ حالت سجدہ میں ہیں، لوگوں نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑ ڈال دی، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور یہ کفار و مشرکین اس حالت کو دیکھ کر خوب تالیاں بجاتے، خوشیاں مناتے، ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ کن کی حالت دیکھ کر؟ جو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، جو عرش اعظم کے مہمان ہیں، جو سارے پیغمبروں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہی نکلا کہ دشمنی کرنے والے دھاراشائی ہو گئے۔ آج 1400 سال یعنی 1500 سال گزر جانے کے بعد کن کے نام کا خطبہ بلند ہو رہا ہے؟ آج 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آزمائشوں کا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کا نام 400 پھیلا دیتا ہے، کروڑوں لوگ ان کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنت کا انعام تو وہاں ہے، اس دنیا کا انعام شہرت کی صورت میں، مقبولیت کی صورت میں، عزت کی صورت میں۔ ایک نام محمد ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں بنا زوال ہے۔ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ I cannot find any other man in history like Muhammad۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ the personality of Muhammad it is most difficult to get into the whole truth of it۔ یعنی حضور کا ویکتتو اتنا اعلیٰ ہے کہ جتنے بھی کمالات، جتنے بھی اوصاف، جتنے بھی گن، جتنے بھی میرٹس ہو سکتے ہیں، وہ سارے کمالات مصطفیٰ جان رحمت میں جمع ہیں۔ انہوں نے دنیا کو نور دیا ہے، ان کی وجہ سے کائنات میں آدمیت کا پیغام پھیلا۔ آج ساری دنیا میں آقا علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، مگر شروع کے ایام دیکھیں آزمائشیں کتنی سخت ہیں کہ 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں پورے خاندان بنو ہاشم سمیت لوگوں نے آپ کو قید کر دیا، سوشل بائیکاٹ پوری مکے والوں نے کر دیا۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے نواسے امام عالی مقام، امام عالی مقام کو اللہ تبارک و تعالی شہادت عظمیٰ سے مشرف کرنا چاہتا تھا کہ حسین ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن جائے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، ساری دنیا کو ان کی زندگی سے حوصلہ اور موٹیویشن ملے۔ مصیبتوں میں گھرنے کے بعد ایک بندہ حوصلہ نہیں کھوئے، یہ اسپرٹ امام عالی مقام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اپنے گھر میں ٹینشن، سماج میں ٹینشن، ملک میں ٹینشن، ان سارے ٹینشنوں سے لڑنے کا ایک ہتھیار ہے صبر، ایک ہتھیار ہے پیشنس، ایک ہتھیار ہے دھیر، اور یہ پیغام امام حسین کی زندگی سے ملتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، جذبات میں سننے سے آدمی وقتی طور پر مزہ مل جاتا ہے، لیکن وہ معلومات کی گہرائی میں نہیں پہنچتا ہے۔ معلومات اور اس کی سچائی کو جاننے کے لیے سنجیدگی سے سننا ہوگا۔ امام عالی مقام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ نانا نے ان کو نہیں بچایا، وہ خود جب کتنے بڑے بزرگ تھے تو پھر انہوں نے اپنے آپ بال بچوں کو نہیں بچا پایا، یعنی طرح طرح کے سوالات دماغ میں آتے ہیں۔ لیکن اتنا جان لیں
کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہمارے نبی کو جتنی تکلیفیں ہوئی اتنی تکلیف کسی کو نہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ چونکہ حسین کو نبی نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار جو ہوتا ہے ان کا سینہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے اس کا صبر سب سے بڑا ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے اس کی خوبیاں اس کے کمالات سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں جا کر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنی گردن نہیں کٹاتے، اپنا بال بچہ سارا کنبہ نہیں لوٹاتے، آپ کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے نہیں روندا جاتا، آپ کے خاندان کی عورتیں صبر نہیں کرتی، تو آج 1500 سال کے بعد ہمیں مصیبتوں میں جینے کا حوصلہ کیسے ملتا؟ آج ہم باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیسے کرتے؟ یہاں تک کہ ایک غیر مسلم کہتے ہیں کہ آج اگر کسی حکومت وقت کے خلاف کوئی بولتا ہے، ظالم کے خلاف بولتا ہے، اس کے ظلم کے خلاف بولتا ہے، تو یہ اس کا منہ ہے مگر حوصلہ حسین عطا کیا ہوتا ہے۔ امام حسین نے منہ میں زبان دے دی، امام حسین نے ظلم کے خلاف بولنے کا حوصلہ دیا۔ امام حسین مصیبتوں میں گھبرا کر سوسائیڈ کرنے کا نہیں، زہر کھانے کا نہیں، بلکہ مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کی امنگ ادا کی ہے۔ آج امام عالی مقام کو اپنے بیگانے سارے لوگ ماڈل مانتے ہیں، لیکن یہ بات سن لیجیے کہ نبی نے حسین کو کہا جنتی نوجوان کے سردار کا نام ہے۔ اب سردار وہ ہوتا ہے جس کی ہمت سب سے بڑی، جہاں سارے فالوور سے ہمت ہار جائیں وہاں سردار آگے ہوتا ہے، جہاں سب لوگ صبر نہیں کر سکے وہاں سردار صبر کر کر، سردار کی ہمت، سردار کی طاقت سب سے زیادہ، مصیبتیں سہنے کا جگر بھی سب سے زیادہ، بھوک پیاس کی مصیبتوں کو سہنے کا حوصلہ بھی سب سے زیادہ۔ آقا علیہ السلام اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب جنگ میں آپ نے بہادر کو پچھاڑا، وہ بہادر 40 آدمی مل کے جس کو پچھاڑ نہیں سکتے تھے، حضور نے ایک بار ہی اس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ حضور کی طاقت کو دیکھ کر کے وہ مشرف اسلام، کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ طاقتور۔ مدینے میں ایک بار ایک شور مچا رات میں، سارے لوگ اپنے بستر سے اٹھ کے ایک انجان خطرے کی طرف سب کی توجہ گئی، مگر آقا علیہ السلام اس طرف سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور کہنے لگے تم لوگ سب اپنے اپنے گھر جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جس جگہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جائیں دیکھیں یہ کون سی آواز ہے، لوگ سوچ رہے تھے کہ حضور وہاں گئے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگوں سے کہا گھبراؤ مت، اپنے گھر واپس جاؤ، میں وہاں سے لوٹ کے آتا ہوں۔ اور جب جنگ چھڑتی تھی اور جب صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، اس وقت حضور گھوڑے سے نیچے اتر کے کہتے تھے انا النبی لا تخف انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام گھمسان کی جنگ میں دشمنوں کے بیچ ہوتے تھے، کیا مطلب؟ سردار جو ہوتا ان کا جگر سب سے بڑا ہوتا ہے، سردار کی قربانی سب سے بڑی ہوتی ہے، سردار کی ہمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ حضور نے کہا کہ حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے جیتے، آرام سے انتقال کر جاتے، اور جنتی نوجوان کے سردار تو آپ ہیں ہی، اور سردار آپ سرداری کا مظاہرہ وہاں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سردار کی ہمت نہیں دیکھی، سردار کی قربانی نہیں دیکھی، بس کہیں گے کہ نانا جنت کے مالک ہیں، نواسے کو جنت کا سردار بنا دیا، لیکن کسی کے دماغ میں شک نہ ہو کہ حسین کی قربانی سب سے بڑی قربانی نہیں۔ اب میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، بچوں کی شہادت، نوجوان کی شہادت، بھتیجے کی شہادت، بھانجے کی شہادت، اور خود آپ نے سبوں کی شہادتوں کو آنکھوں سے دیکھا، اخیر میں ہزاروں زخم تیروں کے 72 زخم نیزوں کے کھا کر امام عالی مقام جو شہید ہو گئے، تو اب قیامت کے دن جب محشر میں اولین سے آخرین تک سارے لوگ رہیں گے، وہاں امام عالی مقام اپنے بال بچوں، اپنے رفقا سمیت خون میں لت پت جب جنت کی طرف جائیں گے،
تمام اہل محشر یہی کہیں گے حسین تمہیں جنت کی سرداری مبارک ہو. لوگ کہیں گے سردار ہو تو ایسا جو خاک و خون میں بال بچوں کو لپٹا ہوا دیکھا مگر ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملا, جو باطل کے سامنے سینہ سفر رہا, بہتر زخم نیزوں کے کھا کے بھی ظالم کی حمایت نہیں کی, اپنے بال بچوں کی لاشوں کے انبار پر بھی ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا. سردار ہو تو ایسا, بہادری ہو تو ایسی, ہمت ہو تو ایسی. امام عالی مقام کو جب قیامت کے دن خون میں لہلہت جب وہ جنت کی طرف چلیں گے, تمام اہل محشر کہیں گے نانا نے سردار کہا, نواسے نے سرداری کا حق ادا کر دیا. نواسے نے سرداری کا حق ادا کر دیا. نانا نے کہا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. نواسے نے قربانی دے کر صبر کر کے سب کچھ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو سردار ہوتا ہے اس کی ہمت, اس کا حوصلہ سب سے زیادہ جوان ہوتا ہے. ایک حکمت تو یہ تھی کہ نانا جان کی اس قول کو امام عالی مقام نے سچ کر کے ثابت کر کے بتا دیا کہ واقعی حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب دوسری بات ذرا غور سے سنو. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ بال بچوں کا چہرہ دیکھ کر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اکثر لوگ اپنی بیوی اور اپنے بال بچوں کا منہ دیکھ کر وہ خاموش رہتے ہیں, حق نہیں بولتے. اکثر لوگ دنیا کی محبت میں پڑھ کر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, نہیں بول پاتے. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ وقت آیا, وہ حسین جو اپنی زندگی کے 55 سال گزار دیے, 55 سال کی شان سے گزارے ہیں کہ 25 حج امام حسین نے پیدل کیا. اس شان سے زندگی کے دن گزارے ہیں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ آپ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے نماز حاجی, اتنے بڑے کہ 55 سال کی زندگی میں 25 حج پیدل آپ نے مکہ سے چل کے میدان عرفات میں کیا. اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے تھے مگر امام حسین اس گھوڑے پر نہ چڑھ کے پیدل حج کو جاتے تھے. کٹیلی راہ, سنگلاخ راہ, پتھریلی راہ, ناز و نعم میں پلے ہوئے حسین جنت کی کیاری میں جس کی زندگی کے دن گزرے ہیں. کبھی مصطفیٰ کے کاندھے پر, کبھی حضور کی گود میں, کبھی آپ کی پشت مبارک پر, کبھی ابا شیر خدا مولا علی کی گود میں, کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں. یعنی جنت کی کیاری میں جو پلے ہیں اور جو پڑھے ہیں. مگر انہوں نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ رات رات بھر ایک سجدے میں گزار دیتا. انہوں نے اپنے باپ علی کو دیکھا تھا کہ رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد. انہوں نے اپنے نانا محمد عربی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ صاحب آپ کس قدر پوری رات آپ سجدے میں گزار دیتے. تو نواسے نے نانا کو دیکھا, باپ کو دیکھا اور اپنی ماں کو دیکھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ امام حسین سب سے بڑے حاجی, سب سے بڑے نمازی, سب سے بڑے قاضی بن گئے. اب جو بچہ اپنی ماں کو دیکھے کہ میری ماں عشاء چھوڑ کے سو گئی, میری ماں فجر کے وقت میں سو گئی, میری ماں 24 گھنٹے ریل دیکھ رہی ہے, میری ماں صاحب 2-4-10 مردوں سے دل لگا رہی ہے, اس کا بیٹا اپنے ماں کے اس کیریکٹر کو دیکھ کر مہا پاپی ہو جائے. اس کی اولاد اپنی ماں سے زیادہ پاپی ہو جائے, کیونکہ اولاد سب سے زیادہ والدین کا اثر قبول کرتی ہے. اولاد سب سے زیادہ والدین کا اثر قبول کرتی ہے. اگر بیٹا دیکھے گا باپ کو 24 گھنٹے صاف گٹکا کھاتا ہے, 24 گھنٹے ریل دیکھتا ہے, 24 گھنٹے جھوٹ اور شراب میں لت پت ہوتا, بچہ مہا شرابی ہو جائے. اس لیے آنے والی نسلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے خود توبہ کرنا, خود شراب کی بوند بوند سے نفرت کرنی ہوگی, ورنہ سماج شرابیوں سے بھر جائے, ورنہ سماج ایک پاپی خواتین سے بھر جائے. ماں باپ بغیر تقریر کے بچوں کے لیے سب سے بڑے ماڈل ہوتے ہیں. جب باپ علی تھی, ماں فاطمہ الزہرا, تب بیٹا حسن ہوا, تب بیٹا امام حسین ہے. آج ہمارے بیٹے ہماری چھاتی پہ چڑھ کے مارتے ہیں, ہمارے بیٹے ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں, ہمارے بیٹے ہماری عزت و آبرو کو مٹی میں ملاتے ہیں. آج ہماری بیٹیاں ہمارا سماج چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آج ہمارے بیٹے نوکری اور دنیا کے مفاد کے چکر میں خاندانی روایت کو, ساتھوں خاندان کی عزت کو زمین میں دفن کر کے ناک کٹا کے بھاگ جا رہے ہیں. اس میں 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جس نے کمانے کی بات تو کی مگر دینداری کی بات نہیں, جس نے انجینئر ڈاکٹر بنانے کی تو بات کی مگر حسین کا غلام بنانے کی بات نہیں.
زبانی غلامی سے کچھ نہیں ہوگا، ہم حسین کے غلام ہیں. زبان خاموش رکھے، کیریکٹر بولے حسین کے غلام. زبان سے نہ بولے ہم صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت میں ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز چھوڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیماری کے ایام میں بھی، جبکہ لوگ دو آدمی مل کے کرسی پکڑ کے آپ کو لے جاتے ہیں، مگر آپ مسجد جاتے، مسجد میں باجماعت نماز ادا فرماتے تھے. مسلک اعلیٰ حضرت میں ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا شمار بے نمازی میں ہوتا ہے. زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل یعنی آپ کا عمل بتائے گا کہ یہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے، یہ شخص حسین اعظم کا سچا غلام. چرسی بولے میں حسین کا غلام، بھانگ کھانے والا بولے میں حسین کا غلام، شراب پینے والا بولتا میں حسین کا غلام، دن بھر منہ میں گٹکا رکھنے والا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھنے والا، وہ بولتا میں حسین کا غلام. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی لوہے کو بولے کہ یہ ہیرا ہے، بولتا رہے کوئی پاگل. کوئی صاحب بانس کو بولے کہ یہ چاندی ہے، بولتا رہے، وہ اس کے بولنے سے بانس چاندی نہیں ہو جائے. پتھر کو بولے کہ یہ گولڈ ہے، کسی کے دیوانے کے بولنے سے پتھر تھوڑی گولڈ ہو جائے. گولڈ ہیرا اس کے لیے زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے. جو گولڈ ہے گولڈ ہے، جو ہیرا ہے. اب کوئی پتھر کو بولے کہ ہیرا ہے، اس کے بولنے سے نہیں ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے سچا عاشق مصطفیٰ. سچا عاشق مصطفیٰ کا مطلب ہے جو روز مرہ کی زندگی میں ہر معاملات میں حضور کی سنتوں کا خیال رکھتا ہو، حضور کی تعلیمات کا خیال رکھتا ہو. صرف جذبات میں اگر کوئی بولے کہ میں سب سے بڑا سپاہی ہوں، اب دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن ایک ہی وار مجھ سے دھسا دے، پھر اس کی بولی کہاں جائے؟ وہاں بول کے نہیں بلکہ دکھانا پڑے گا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت ہے، چھمتا ہے. جب مقابلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کتنی طاقت آپ کے پاس ہے. تو وہاں طاقت چاہیے، نہ کہ صرف منہ سے بولے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ سچا وفادار، نمازی نمبر 1، گناہوں سے بچنے والا نمبر 1. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے سماج میں اچھا کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو اچھا بنانا پڑے گا. چونکہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ دھان کے پیڑ سے گیہوں نہیں نکلتا، آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا، آم کے پیڑ سے آم ہی نکلتا ہے. ہم گیہوں بو کر وہاں سے باسمتی دھان نہیں پیدا کر سکتے. اسی طرح ماں کھیت ہے، باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے. اگر بیج ناکارا ہو تو فصل چوپٹ، اور اگر کھیت اگر جلا ہوا ہو، بنجر ہو، تو فصل جلی ہوئی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ماں کا زبردست دیندار ہونا ضروری ہے اور باپ کا بھی زبردست دیندار ہونا ضروری ہے، تاکہ بیٹا ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے نیک بن جائے اور ماں باپ کا بلڈ بچوں میں اثر کرے. حسین 25 حج کر چکے ہیں، 55 سال کی عمر میں 25 حج. گھوڑا چھوڑ کر کٹیلی راہوں میں پیدل چل کے حج، 400 کلومیٹر دور مدینہ سے عرفات ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے نانا کی عبادت کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے سجدے کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے باپ مولا علی کے جذبہ جہاد اور ان کی تلاوت اور ان کے سجدے کے انداز کو دیکھا تھا. تب بیٹا دنیا کا سب سے بڑا حاجی اور دنیا کا سب سے بڑا نمازی. ہم تو 5 وقت کی ہم لوگ نماز پڑھنے میں بوجھ لگتا ہے، مگر حسین 5 وقت کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے ساجد تھے حسین. حاجی اتنے بڑے لاجواب کے 55 سال عمر میں 25 حج پیدل. اب زندگی میں ایک سخت امتحان کی گھڑی آ گئی. وہ امتحان کی گھڑی جو بڑے بڑے رستم کو ہلا دیا، جو بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا پانی کر دے، جہاں کروڑوں لوگ جم کے کھڑے نہیں رہ سکے، وہ گھڑی آزمائش کی امام حسین کی زندگی میں آ گئی. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، ان کا بیٹا یزید بادشاہ بن گیا. یزید کا قاصد مدینہ منورہ آیا ہے. یزید نے کہا سب سے پہلے یہ معزز ہستیاں جو کبھی انقلاب پیدا کر سکتی ہیں اور جو عزت کی نگاہوں سے جو دیکھی جاتی ہیں اس میں حسین ابن علی، سب سے پہلے ان سے میری بیعت لے لو. عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ بڑے بڑے مفکر ہیں، مدبر ہیں سماج کے، ان سے میری بیعت لے لو. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں،
یہ ان سے میری بیعت لے لو. یعنی جو 2-4-5 بڑے بڑے لوگ تھے ان سے پہلے یزید بیعت لینا چاہتا تھا اپنی. اور یزید کے بارے میں مشہور تھا لاپرواہ یزید، شکار اور تفریح میں دل لگانے والا یزید. اب یہ بادشاہ بن گیا، نہ جانے کیسے کیسے گل کھلایا. بادشاہ بنتے ہی انہوں نے جتنے شریف اور نیک لوگ تھے سبوں کو سسپینڈ کر کے پوسٹ سے ہٹایا. اپنے اوباش قسم کے لکھیرے اور کھیلنے والے کھیل کے شوقین اپنے دوستوں کو کرسی پہ بٹھایا. یعنی ایک لمبا پلان تھا کہ بہت دنوں تک مجھے بادشاہت کرنی ہے. اس کے لیے جتنے اچھے لوگ تھے ان سبوں کو اپنا ہم خیال بنا لینا کہ پہلے وہ ہم کو سپورٹ کر دیں. اگر سپورٹ نہیں کریں تو ان کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا کوئی مخالف نہیں رہے اور ایک لمبے دنوں تک میں حکومت کروں. یہ ناپاک پلان یزید کے دماغ میں تھا. اس لیے انہوں نے کہا سب سے پہلے حسین سے بیعت لے کہ حسین مجھ کو سپورٹ کرتا ہے. اب امام علی مقام کے سامنے جب مدینے کے گورنر نے یہ کہا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزید ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، آپ ان کی بیعت کر لیں. امام علی مقام نے کہا کہ ہم اس طرح سے بیعت نہیں کریں گے. مسجد میں عام لوگوں کے سامنے بیعت کا اعلان کرو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. امام علی مقام سے یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ ایک پاپی، ایک آوارہ خیال جو حدود کو پامال کرنے والا شخص ہو، اس کو مسلمانوں کے سروں پہ حاکم وہ دیکھنا برداشت کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حسین اعظم کے سامنے 2 آپشن رہ گیا تھا. ذرا غور سے سنیے. جن لوگوں نے نہیں سنا، میں یوٹیوبر سے بھی کہتا ہوں، اگر تم لوگ یہاں ہو تو کاٹ چھانٹ کر کے بات پیش مت کرنا. بہت سارے لوگوں نے دن بھر میں مجھے آج فون کیا کہ آپ نے صاحب یزید کی حمایت کر دی، یزید کی تعریف کر دی، آپ نے امام حسین کو مشورہ دے دیا کہ یزید کی بیعت کر لیتے، آپ نے ایسا کر دیا، آپ نے ویسا کر دیا. ذرا غور سے سنیے گا. جو میں نے پوری تقریر نہیں لوگ سنتے ہیں، اور یوٹیوبر صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کہیں سے کاٹ کاٹ کے ایک جملہ دیا اور ہزاروں آدمی کا دماغ خراب کر کے صرف 2 پیسے کمانے کے لیے انتشار برپا کرتا ہے، اور 2 پیسے کمانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتا ہے، پوری باتیں نہیں بتاتا. ذرا غور سے سنیے گا جو باتیں میں نے کہی تھی اور جن باتوں کو سن کر لوگوں نے جانے کیا کیا گالیاں بکی اور کیسی کیسی باتیں لوگوں نے کہی. اسد بھائی نے جو کہا آپ لوگوں نے سنا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ امام حسین نے نیزوں کے زخم سے، تلواروں کے زخم سے. اب اگر قیامت تک کوئی بندہ حق بولا گالی سنا، حق بولا تماچا کھایا، حق بولا اس کا پروگرام کینسل ہوا، حق بولا ان کو خطرناک گالیاں دی گئی، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب امام علی مقام جنت کی طرف جائیں گے اور جن کو گالی دی گئی دین کی راہ میں، تماچا کھایا، گالیاں سنی، مار کھایا، یہ اگر حسین اعظم سے کہتے ہیں کہ آقا آپ حق بولے گردن کٹی، آپ حق بولے آپ کے جوان بیٹے شہید ہوئے، آپ حق بولے آپ کا کنبہ لوٹا، میں بھی حق بولا تھا ایک تماچا کھایا ہوں، میں بھی حق بولا ایک گالی میں نے سنی ہے، میں بھی حق بولا ہوں اور میں نے خطرناک گالیاں سنی ہیں. اگر حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا کہ تو بھی دین کی راہ میں تکلیف اٹھایا ہے، تم نے بھی گالیاں سنی ہیں، آ جاؤ تم بھی میرے پیچھے پیچھے. اگر حسین کا اشارہ ہو گیا 80 برس کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جہاں حسین کا ایک اشارہ لے کے چلا جائے گا. صرف مالا پہنا کمال نہیں ہے، حق بول کر گردن کٹانا یہ کمال ہے، حق بول کر گالیاں سننا یہ بھی کمال کی بات ہے، حق بول کر جگہ سے سسپینڈ ہونا یہ کمال کی بات ہے. ایک مولانا صاحب مرفجہ تازیہ داری کے خلاف گجرات میں بولے، یہ تازیہ جس کو گھمایا جاتا ہے، قبریں بنائی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، عورتوں کی بھیڑ اس کے پیچھے چلتی ہے، یہ تازیہ داری حرام حرام حرام. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا یہ حرام حرام حرام. تو اب اس نے سچ بولا، ان کو دھمکی دی گئی کہ اب دوبارہ تم کو اس شہر میں آنے نہیں دیں گے، تم کو تمہارا پروگرام چلنے نہیں دیں گے. اب ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا.
امام عالی مقام حق بولے تو سارے کنبے کو کاٹ دیا گیا. وہ بولے ہم اس باطل کے سامنے جھکیں گے, اس ظالم کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہی تو قصور تھا امام حسین کا, انہوں نے باطل کی حمایت نہیں کی, اس ظالم کو سپورٹ نہیں کیا. اس بدلے میں اپنے تمام کنبے کو لٹاتا, سارا کنبہ شامل ہو گیا. حق بولا, باطل کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا. اب ذرا سنیے گا غور سے جو بات میں نے کہی. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اب مدینے کا گورنر یزید کا پیغام لے کے آیا کہ یزید کی بیعت کیجیے. حسین کے سامنے دو آپشن, دو راستہ تھا. حسین کے سامنے دو راستے تھے, دو آپشن تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ چلو یزید جیسا پاپی شرابی جو رہے وہ رہے, مگر ہماری بیویاں ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالا. مدینے میں رہیں, آرام سے کھائیں پئیں اور یزید کی بیعت کر لیں. ان کو کہہ دیں کہ 3 لاکھ روپے مہینہ تم ہم کو دینا. یزید کود کے دے دیتا. اگر کہہ دیتے کہ حسین کہ میں تم کو مان لیتا ہوں بادشاہ, تم ہم کو مدینے کا گورنر بنا دو, یزید کود کے گورنر بنا دیتا. چونکہ یزید چاہتا ہی تھا کہ حسین ہم کو سپورٹ کر دیں, حسین ہم کو مان لیں. ایک راستہ یہ تھا کہ حسین اعظم یزید کی بیعت کر لیتے, آرام سے مدینے میں رہتے سہتے. آپ کے عقیدت مند مدینے میں تھے, کوئی ہاتھ چومتا تھا کہ ہمارے جیسے چھوٹے مولوی کا جب ہاتھ چومنے والا موجود ہے, وہ امام حسین تو مصطفیٰ کی نشانی اور یادگار, تمام سیدوں کے سردار, وہ جب مدینے میں جاتے ہوں گے, گھومتے ہوں گے, کتنے عقیدت مند ہوں گے جو ان کی پیشانی کو چومتے ہوں گے, ان کے ہاتھ چومتے. آج 1400 سال کے بعد کا سید, جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سید ہے تو ہم ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں, ان کے بدن میں نبی کا خون ہے. 1400 سال کے بعد والے سید کو جب ہم ہاتھ چومتے ہیں تو وہاں تو حسین ڈائریکٹ فاطمہ الزہرا مولا علی کا بیٹا, وہاں حسین کا نواسا, حسین کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما, اپنے گردن پہ بیٹھایا. تو کیا عزت ہوتی ہوگی. مدینہ طیبہ میں حسین کے سامنے ایک آپشن یہ تھا, یزید کی مان لیں, آرام سے مدینے میں رہے, نہ جنگ ہوتی نہ لڑائی ہوتی, اپنے بال بچوں سمیت آرام سے مدینے میں رہتے اور دنیا سے چلے گئے. بس وہیں ایک چھوٹی سی مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ایک عام جملہ میں نے بولا ہے, حسین کھاتے پیتے مر جاتے, دفن ہو جاتے, اور پھر جنت کے سردار تو آپ تھے ہی, جنت چلے جاتے, نہ مصیبت جھیلنی پڑتی, نہ قتل ہونا پڑتا, نہ بھوک کی مصیبت, نہ پیاس کی مصیبت, نہ بال بچوں کی لاشیں, آرام سے رہتے. ایک جملہ تھا کھاتے پیتے مر جاتے, یہ جملہ نہیں بولنا تھا چونکہ ایک عام جملہ ہو جاتا ہے, بڑی ہستیوں کے لیے نہیں بولنا تھا. تو میں نے اس کو وڈرول کر لیا, میں نے رجوع کر لیا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن ہم بولنا یہ چاہتے تھے, امام حسین کے سامنے ایک طرف دنیا اور بال بچوں کی محبت تھی, اور ایک طرف دین کی راہ میں قتل اور بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا. یعنی یا تو مدینے میں رہیں اور باطل کو سپورٹ کریں اور آرام سے رہیں. لیکن اس راستے پہ چلتے تو نانا کو کیا جواب دیتے, اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیتے, مولا علی کو کیا جواب دیتے. تم اپنی جان بچائے اور نانا کی امت میں تم نے خطرے میں چھوڑ ڈال دیا. تم نے اپنی جان بچایا اور نانا کی امت کو ایک ظالم کے حوالے کر دیا. نانا نے تیرے لیے سجدہ دراز کیا, نانا نے تیرے لیے تجھ کو اپنے کاندھے میں سوار کیا, نانا نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر آگے تجھ کو اٹھا کے گود میں لے کے خطبہ دیا. ان سارے پیار کا بدلہ تم نے کیا دیا؟ تم نے جان بچایا, بال بچوں کی جان دے گی. یہ امت محمدیہ کو نہیں دیکھا کہ اس باطل کے ہاتھوں کیا حال ہوگا. حسین اعظم نے اس دنیاوی راحت کے راستے کو تیار کیا, آرام والے آپشن کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہ راستہ اختیار کیا, یزید کی بیعت نہیں کریں, چاہے اس کے لیے میرے بال بچے شہید ہو جائیں, اس کے لیے مجھ کو مدینہ چھوڑنا پڑے, اس کے لیے چاہے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے میں تکلیف اٹھاؤں گا, مگر ایک باطل کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا. تو یہ راستہ بھوک کا, یہ راستہ پیاس کا, یہ راستہ بال بچوں کی ظاہری تباہی کا, قتل کا, خون کا, یہ راستہ حسین نے اختیار کیا. یہ اس لیے اس میں مصطفیٰ کی امت کی زندگی تھی, اس میں آنے والے جو دین پر خطرات تھے, اس خطرات سے امت محمدیہ کو نجات دلانا تھا. حسین کٹ گئے مگر مصطفیٰ کے دین کو کٹنے سے بچا.
چلا گیا۔ تو حسین اعظم نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ جب دنیا اور آخرت دونوں آپس میں ٹکرائے تو دنیا کو تھوک دینا، آخرت کو گلے لگا لینا، اور جب جان خطرے میں پڑ جائے کہ جان بچائیں یا ایمان بچائیں، ایسے موقع پر جان کو خطرے میں ڈال دینا مگر ایمان بچا جائے۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ داڑھی لوں یا نوکری، تو سچا حسینی وہ ہوگا جو نوکری چھوڑے گا مگر داڑھی بچا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یا تم اسلام چھوڑو اور نوکری لو یا مسلمان رہو گے تو پھر نوکری نہیں ملے گی، یہ نوکری کو تھوک دے، پاؤں مار دے، کہے ہم حسینی ہیں، ہمیں نوکری نہیں، ہمیں ایمان پیارا ہے۔ یہی حسین اعظم نے اسی راستے کو اختیار کیا کہ آپ نے مدینے کے سکھ چین آرام سب کو تیاگ دیا۔ آپ جانتے تھے کہ میں یزید کو نہیں مانوں گا، وہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا، وہ میرے بال بچوں کو شہید کر دے گا، جانتے تھے، مگر آپ نے نانا جان کی امت بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے حسین اعظم نے اس راستے کو اختیار کیا۔ بس پھر اس راستے پہ چل کے کیا ہوا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ چلے، یزید کی بیعت آپ نے نہیں کی تو کن کن مصیبتوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ میدان کربلا میں چٹیل میدان بھی ہے، دھوپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، پانی پہ پہرا ہے، دریائے فرات پہ 500 تیر انداز ہیں، پانی پہ پہرا ہے، جس کے گھر سے ساری دنیا کو نور ملا، حوض کوثر کا جام جس نانا جان کے ہاتھ سے غلاموں کو پلایا جائے گا، اسی نانا جان کی شفاعت کے امیدوار لوگ حسین اعظم پہ دنیا تنگ کرتے ہیں۔ 150 خطوط لکھ کے بلائے۔ جب آپ وہاں گئے تو وہ لوگ فاتح سے مکر گئے، امام عالی مقام سے کہا یا تو بیعت کریں یا پھر کٹنے مرنے کو تیار ہو جائے۔ اب ایک کڑی آزمائش میدان کربلا میں پھر آئی۔ میدان کربلا ایک تو مدینے میں، اب مدینہ چھوڑا، اب جب میدان کربلا میں جب آپ گئے تو اب وہاں یہی ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کیجئے یا کٹنے مرنے کو تیار ہو جائے۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ تم نے خط لکھ کے بلایا تھا، تمہارا کیا ہوا؟ بولا میں خط نہیں لکھتا ہوں۔ یہ کوفی لا یوفی، نام لے کے کہا کہ تمہارا دستخط اس خط پہ ہے، تم نے بلایا تھا، 150 خطوط تم نے بھیجے تھے، میرا کوئی امام نہیں ہے، آپ میرے امام ہیں، آپ آ جائیں۔ میں آ گیا تو اب تم مکر کیوں گئے؟ کہا ہم لوگوں نے خط نہیں لکھا تھا، یعنی جھوٹ بولا کوفہ کے لوگوں نے۔ اب حسین اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں بلایا ہے مجھے واپس جانے دو مدینہ۔ کہا نہیں جانے دیں گے، اب مدینہ بھی جانے نہیں دیں گے اور سرحدی علاقے میں بھی جانے نہیں دیں گے کہ دین کی تبلیغ کریں اور آپ زندگی کے دن گزارنا۔ کہا نہیں، بس ایک ہی آپشن ہے، یا تو آپ حسین یزید کی بیعت کر لیں یا کٹنے مرنے کو تیار ہو جائیں۔ حسین اعظم نے کہا نہیں ہوگا ایسا۔ وہاں کوئی دوسرا سورما ہوتا اس کا سینہ ہل جاتا۔ آپ کی 2 بیویاں میدان کربلا میں موجود ہیں، دودھ پیتے بچے موجود ہیں۔ اہل بیت اطہار، چونکہ حسین مدینہ سے چل کے لوگوں کو آواز نہیں دیا تھا کہ چلو میرے ساتھ وہاں جنگ لڑنے جا رہے ہیں، نہیں، آقا حسین نے انہوں نے ایک خطرات کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لیا اور چلے، ورنہ آواز دیتے مدینے میں کہ چلو نکلو یزید کے خلاف تو پھر تو کئی ہزار لوگ آ جاتے۔ مگر امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑا اپنے بال بچوں سمیت، اب میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیں وہاں وہ گھیر کے نہ مدینہ واپس جانے دے رہا، نہ سرحدی علاقے کی طرف جانے دے رہا، 22,000 کی فوج جمع۔ امام عالی مقام سے کیا کہا جاتا ہے؟ یا تو بیعت کیجئے یا قتل ہونے کو تیار ہو جائیے۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اب فوج کے ذریعہ مجھ کو گھیر کے اور یہ کہو کہ تم یزید کی مان لیجئے، باطل کی حمایت کیجئے، یہ نہیں ہوگا۔ حسین اعظم نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت ہمت اور صبر کا جو مظاہرہ کیا ہے، یہی تو ہے آج 1,500 سال گزر گئے حسین کی ہمت کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ٹھیک یا کہ مان لیتا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، ان کا چہرہ، اپنی بیویوں کا چہرہ، ان کی شہادت کے بعد میری عورتوں کا کیا ہوگا، میری بہن میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ لیکن حسین اعظم نے کہا نہیں ہوگا ایسے، میں نہیں مانوں گا۔ اب وہاں جنگ کیا تھی؟ یزیدی حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا اور حسین اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے، یہی جنگ ہے۔ حسین اپنا ہاتھ اس ظالم کو نہیں دینا چاہتے تھے، یزیدی ساری طاقت کا استعمال کر کے امام عالی مقام کا ہاتھ لینا چاہتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔
پانی پہ پہرا بٹھایا تاکہ حسین جھک جائے. صبح سے جنگ شروع ہوئی 10 تاریخ کو. آپ کے رفقا شہید ہونے لگے. اگر چاہتا ظالم تو سب سے پہلے حسین اعظم کو قتل کر دینا، لیکن نہیں. ایک یہ باتیں دیگرے لوگ میدان میں آتے رہے، سبوں کو شہید کرتا رہا تاکہ حسین جھک جائیں، نارمل ہو جائے. ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا تاکہ حسین جھک جائے. ان کا دودھ پیتا علی اصغر کو دور سے تیر مار کر اس کو زخمی کر دیا تاکہ حسین جھک جائیں اور یزید کو مان لیں. مگر واہ حسین کی عظمت کے لاش گرتی رہی، حسین کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا. حسین اعظم نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ تم مجھے جھکا لو، بال بچوں کی لاش کو دیکھنے کے بعد میں ایک ظالم کی حمایت کر دوں، نہیں ہوگا. حسین حق پر ڈٹے رہے کہ اب تم کو جو کرنا ہے کرو. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. زخموں سے چور ہو کر امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے گر گئے. آپ کے سینے پر ایک بدبخت بیٹھا. آپ نے پوری طاقت کا استعمال کر کے اس کو دور پھینکا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوا اپنی جان آفری کے حوالے کر دیا. حسین اپنا ہاتھ بچا کے چلے گئے. بال بچے شہید ہو گئے، بھوک اور پیاس کے مارے نڈھال ہیں، مگر حسین نے ہاتھ نہیں دیا. یزید 22,000 کی فوج حسین کے مقابلے میں کھڑی کیا. بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے سورماؤں کو جمع کیا، مگر وہ حسین کا ہاتھ نہیں لے سکا. حسین زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے، اپنا ہاتھ بچا کے چلے گئے، مگر یزید کو ہاتھ نہیں دیا. اور یزید پوری حکومت طاقت کا استعمال کر دیا، مگر حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا. صاف لفظوں میں یزید اپنے مقصد میں ہار گیا، حسین اپنے مقصد میں جیت گیا. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رہتی ہے کربلا. یہ دوسری بات. تیسری بات ذرا غور سے سنیے. ظلم پھر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے. نوک خنجر پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے. میری ٹرین چھوٹ جائے گی. بس آخری بات کہ حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، آپ کے بال بچے شہید ہو گئے، مگر آج 1500 سال کے بعد کون زندہ ہے؟ یزید کی قبر کہاں ہے بتاؤ؟ ظلم کرنے والے ابن زیاد کی قبر کہاں ہے بتاؤ؟ ظلم کرنے والے عمر ابن سعد جو 22,000 فوج کا کمانڈر تھا، ان کی قبر کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں ملے گی ان کی قبر. کیوں؟ اللہ ہے جو ساری کائنات کا چلانے والا، وہی اللہ ہے. جس اللہ نے نمرود کو سلطنت دی، اگر سلطنت کا غلط استعمال کیا تو ایک معمولی مچھر سے نمرود کو تڑپا کے مار دیا. وہی خدا جس نے فرعون کو حکومت دی 400 سال کی، لیکن فرعون مغرور ہوا. 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد، حکومت دینے کے بعد، سمندر میں ڈوبا کے سمندر میں فرعون کو تڑپا کے مار دیا. وہی خدا ہے جو حکومت دینا جانتا ہے اور پھر اسے ذلیل کر کے مارنا بھی جانتا ہے. وہی خدا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا انعام یہ دیا کہ 5000 سال گزر جانے کے بعد آج بھی 200 کروڑ مسلمان نماز میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. پتہ چلا نمرود مر گیا، ابراہیم زندہ ہے. ظلم مر گیا، صبر زندہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے. فرعون مر گیا، ابو جہل مر گیا، مصطفیٰ زندہ ہے. یزید مر گیا، حسین زندہ ہے. اس کا مطلب ظلم مر گیا، صبر زندہ ہے. اس لئے ایک قوم مسلم کربلا سے پیغام آتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اس دولت کی حفاظت کرنا. کردار بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کرنا. عزت بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا. میری ماں بہن بیٹیاں جو تازیہ کے پیچھے دوڑتی ہیں، جو پنجہ والے کے پیچھے دوڑتی ہیں، کہتے ہیں اس پر صاحب حسین کی سواری آ گئی. اب عورتیں بھیڑ لگا دیتی ہیں کہ مجھ کو بیٹا چاہیے، مجھ کو بیٹی چاہیے. وہ تو آخری بات یہ سنیے کہ ہندوستان میں ہر طرف اکھاڑا ہی اکھاڑا ہوتا، عورتوں کی بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی، پنجہ والوں کی حکومت ہو جاتی.
اور نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ملتے، خطاب نہیں ملتا، حسین کی عظمت کا جلسہ نہیں ملتا، مگر یہ تو کہیے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو انڈیا میں پیدا کیا، 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر ایک طرف بدعقیدوں کی کمر توڑ دی اور ایک طرف ان تازیہ داروں کی کمر توڑ دی، ان بدعتیوں کی کمر توڑ دی۔ آج جو کہتے تھے جو چرس پینے والا، بھانگ پینے والا، شراب پینے والا کہ حسین کی سواری آ گئی، کیا حسین اعظم شرابی کے سر پہ آتے ہیں؟ حسین چرسی کے سر پہ آتے ہیں؟ حسین اعظم مفتی اعظم ہند کے سر پہ آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے سر پہ آتے ہیں؟ تاج الشریعہ کے سر پہ آتے ہیں؟ مگر ان چرسیوں نے ایک صاحب بکھیرا کھڑا کیا پورے انڈیا میں۔ امام عالی مقام نے شریعت بچایا، اپنا گھر لٹایا، مگر اس حسین اعظم کے نام پہ شریعت کا مذاق اڑانا شروع کیا لوگوں نے۔ صاحب ڈھول بجانا، باجا بجانا، بنجو بجانا، صاحب نہ جانے کیا کیا، مرثیہ پڑھنا، جڑوی پڑھنا، فرضی مالا، فرضی کربلا، اور پھر مروجہ تعزیہ داری، کھیل تماشا۔ حسین نے دین بچایا، حسین کے نام پر لوگوں نے دین کا چہرہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ ان تعزیہ داروں کو ایک زوردار تماشا اعلیٰ حضرت نے لگائی۔ بمبئی میں ہر طرف یہ کھیل تماشے تھے، مگر آج 1000 مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، شہید اعظم کانفرنس ہو رہی ہے۔ آج میں لگاتار 15 دن سے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں عظمت حسین کانفرنس میں شریک ہو رہا ہوں۔ پہلے مرثیہ تھا، پہلے جڑمی تھی، پہلے ناچ گانے تھے، پہلے بنجو تھا، پہلے یہ پنجا تھا، اور یہ چرسی ڈھونگ رچاتے تھے کہ حسین کی سواری آ گئی، مگر آج جلسہ ہے، آج سبیل ہے، عظمت حسین پہ خطاب ہے۔ اس صدی میں احسان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے کہ خطاب زندہ ہے، مدرسہ زندہ ہے، عظمت حسین کا جلسہ سلام۔ اس لئے میری قوم مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھی۔ ادھر گئے تو رافضی بن کے گڈھے میں گرے، ادھر گئے تو اہل بیت کا دشمن بن کے گڈھے میں گرے۔ بیچ والے مسلک پہ چلے تو صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، یا سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ 2 گھنٹے کا خطاب میں کرتا آج، مگر آپ لوگوں نے مجھے 2 گھنٹے تک اسٹیج پر بٹھایا، اور ابھی میں 5 منٹ بھی اگر دیر کرتا ہوں تو میری ٹرین چھوٹ جائے گی اور کل کا جلسہ میرا چھوٹ جائے گا۔ اس لئے جو میں نے 2-4 باتیں آپ تک کہیں، آپ نے غور سے سن لیا اس کو۔ یہ بتائیے کہیں ایسا کچھ ہے جو میں نے کہا کہ یزید کو حسین مان لیتے ہیں؟ کیا تماشا ہے، کیسے کیسے لوگ بیان کرتے ہیں، کس طرح کا فون آ رہا۔ آج بھی ایک فون آیا اعظم گڑھ علاقے سے، آپ نے کہا کہ حسین کو یزید کو مان لینا چاہیے تھا۔ بتائیے، ہم نے جو ابھی آپ کو بتایا، امام حسین کے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ جان بچانے کا تھا اور آرام سے رہنے کا تھا، اور ایک راستہ جان جوخم میں ڈال کے دین بچانے کا تھا۔ تو حسین نے اس راستے کو اختیار کیا، خود کنبہ لٹا دیا مگر مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا۔ حسین کی ہمت کو سلام، عظیمت کو سلام، استقامت کو سلام، شہادت کو سلام۔ حسین نام کے آج کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں غلام حسین، یزید نام کا بندہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ ظالموں کو کاٹ دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو ایک لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار لیسن ہیں جو میدان کربلا سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب ہم کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔